وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک بار پھر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے واشگاف اعلان کے باوجود عوام کے ذہنوں میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ یو ٹرن لینے کو عظیم لیڈروں کی نشانی قرار دینے والا کپتان مستقبل میں وسیع تر قومی مفاد کا بہانہ بنا کر اس معاملے پر بھی یو ٹرن لے سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ماؤتھ پیس سمجھے جانے والے نام نہاد اینکر پرسنز کامران خان اور مبشر لقمان کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حق میں باقاعدہ میڈیا کیمپین شروع کرنے کے پیچھے بھی دراصل کپتان حکومت اور اس کی اتحادی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، جو اسرائیل کے حوالے سے عوامی جذبات نرم کرنے کے لیے رایامہ ہموار کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اسرائیل نامی ناجائز یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے امریکی دباؤ کے اعتراف کے بعد پاکستانی عوام کو خدشہ ہے کہ کہیں عمران خان اس معاملے پر بھی یو ٹرن لے کر اسرائیل کو تسلیم ہی نہ کر لیں۔ اہلیان پاکستان کو پاک اسرائیل تعلقات کے حوالے سے اس لیے تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ عمران خان جو کام بھی نہ کرنے کا یقین دلاتے ہیں، بعد میں یو ٹرن لے کر وہی کام کر بھی جاتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے امریکی دباؤ کے اعتراف، حال ہی میں کئی عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خفیہ دورہ سعودی عرب کی خبریں سامنے آنے کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کپتان نے یہ بیان شاید عوام کا رد عمل جاننے کے لیے دیا ہے تاکہ مستقبل میں اس حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ کپتان حکومت کا ماؤتھ پیس اور ایجنسیوں کے گماشتے سمجھے جانے والے کامران خان اور مبشر لقمان جیسے ساکھ کے شدید بحران سے دوچار نام نہاد ٹی وی اینکرز کی جانب سے اپنے پروگرامز میں اسرائیل کو تسلیم کر لینے کے حق میں باقاعدہ رایامہ کو ہموار کرنے کی بھرپور کوششوں سے بھی لگ رہا ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ حکومت کے ناقدین کو خدشہ ہے کہ ممکنہ طور پر کپتان حکومت نے وسیع تر قومی مفاد کو بہانہ بناتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حساس معاملے میں محض عوامی جذبات کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے ہمدرد اینکرز کو اس حوالے سے کیمپین کرنے کا ٹاسک سونپا ہے۔ فی الوقت اسی سرکاری سچ کا بھرپور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مظلوم فلسطینی عوام کے لیے قابل قبول ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے قبل اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔ وزارت خارجہ کا یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ جنوبی ایشیا کا مسلم اکثریتی آبادی کا بڑا ملک پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تاہم وزارت خارجہ نے میڈیا میں جاری قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے زور دیا کہ اسلام آباد فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی غیر مشروط حمایت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا اس سلسلے میں حالیہ بیان واضح اور غیر مبہم ہے کہ فلسطینی عوام کی خواہشات کے عین مطابق تنازع فلسطین کے منصفانہ حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق پائیدار اور منصفانہ امن کے لیے اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم OIC کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل ضروری ہے، جس میں سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ سے پہلے کی سرحدیں ہوں، جس میں القدس آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہو۔ واضح ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو اپنے قیام کے بعد سے ہی تسلیم نہیں کیا، جبکہ پاکستان کا پاسپورٹ بھی سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے سفر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حالیہ دنوں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے مبینہ طور پر سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے۔ ان قیاس آرائیوں کو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین ہونے والے تاریخی معاہدے کے بعد مزید تقویت ملی۔ امارات اور اسرائیل نے رواں برس اگست میں تعلقات قائم کیے تھے۔ سعودی حکام نے اسرائیل کے وزیر اعظم کے دورے کی خبروں کی تردید کی تھی۔ اس مبینہ دورے کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگی ہیں کہ پاکستان بھی اسی نقش قدم پر چلے گا اور سعودی عرب کے دباؤ پر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان کے روایتی طور پر سعودی عرب سے قریبی تعلقات ہیں اور ریاض معاشی مشکلات کی صورت میں اسلام آباد کی مدد کرتا رہا ہے۔ رواں ماہ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے تسلیم کیا تھا کہ ان کے ملک پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سفارتی دباؤ ہے۔ تاہم دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ طاہر اشرفی کے بقول پاکستان کا ایک موقف ہے، پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کا ایک اہم ملک ہے، وہ عالمی امور پر دیگر اسلامی ممالک سے مشاورت ضرور کرتا ہے لیکن پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔
ان کے بقول پاکستان کا یہ موقف ہے کہ فلسطینیوں کی رضامندی کے بغیر تنازع فلسطین کا کوئی بھی حل اس کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا، جبکہ سعودی عرب کا بھی یہی اصولی موقف ہے۔ بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بقائی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ لگتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں پاکستان دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنائے گا۔ ہما بقائی کے بقول اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے ملک کے اندر اس معاملے پر رائے عامہ کو ہموار کرنے اور اپنی پالیسی تبدیل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہما بقائی کے بقول یہ بات قابل ذکر ہے کہ ماضی میں پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بعض وجوہات کی بنا پر پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ دوسری جانب تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بارے میں ایک اصولی موقف رہا ہے، اور اگر اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین دو ریاستی حل کے بارے میں کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں مشکل نہیں ہوگی، لیکن موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا خاصا مشکل ہے۔ تاہم اگر امریکہ پاکستان پر اتنا دباؤ ڈال دے کہ حکومت خطرے میں پڑ جائے تو پھر قومی مفاد کی آڑ میں اقتدار بچانے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا بعید از قیاس ہرگز نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔